بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب محمد ندیم انہوں نے سوال کیا ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ ملی ہے جس میں لکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے اتنی زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں کہ ان کی تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہو یا پھر معلوم کرنا ممکن نہ ہو، تو جمعۃ الوداع کے دن 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو انشاءاللہ تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگرچہ 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہیں، تب بھی اس کے لیے یہ 4 رکعت نماز کفارے کے لیے کافی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہر سال رمضان المبارک کا جب مہینہ اختتام کو پہنچتا ہے تو جمعۃ الوداع سے پہلے یہ ایک خبر اور یہ ایک حدیث بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جاتی ہے، جس کے اندر قضاء عمری کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ جیسا آپ نے لکھا ہے اس کے اندر کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر یہ 4 رکعت اس طرح سے پڑھنی ہے کہ اتنی مرتبہ آیت الکرسی اور اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طریقے کی کوئی بھی حدیث کہیں بھی روایت کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک من گھڑت، ایک گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اس کا کسی بھی حدیث کے اندر جو معتبر کتابیں ہیں اس کے اندر کہیں سے کہیں تک تذکرہ نہیں ملتا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے خلاف کوئی جھوٹی بات جان بوجھ کر کے گھڑتا ہے، یعنی میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے جو مجھ سے بیان نہیں ہے، یعنی کوئی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے اس کو بیان نہیں کیا، اب ہم اس کو اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں، جیسے یہ روایت چل رہی ہے، اس میں اللہ کے نبی کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، تو آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ گھڑتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کو چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی اللہ کے نبی کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا جو اللہ کے نبی سے حدیث کے اندر کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اس لیے اس طریقے کی یہ من گھڑت روایتیں، جھوٹی روایتیں، اس طریقے سے ان کو وائرل کرنے سے اور ان کو ایک دوسرے کے پاس سینڈ کرنے سے بھی ہم کو اپنے آپ کو رکنا چاہیے، کیونکہ جتنا گناہ گار جس نے یہ لکھا ہے وہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے گناہ گار وہ بھی ہوگا جو اس حدیث کو آگے دوسروں کے پاس شیئر کرے گا۔ جتنا ہم اس کو پھیلائیں گے، شیئر کریں گے، چونکہ ایک جھوٹ کو ہم پھیلا رہے ہیں، ایک جھوٹ کو ہم ایک طرح سے عام کر رہے ہیں، تو ایک جھوٹ کو پھیلانے کا گناہ ہم کو بھی ملے گا، ہم بھی اسی زمرے میں آئیں گے جس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ بالکل من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، باطل ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ قضا نماز انسان کی جتنی بھی ہو گئی ہے، زندگی کے اندر جو بھی نماز انسان کی بالغ ہونے کے بعد قضا ہوئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو وہ زندگی کے اندر انسان کو ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ادا کیے بغیر وہ نمازیں معاف نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر زندگی میں انسان ادا نہیں کر سکا تو اب مرنے سے پہلے انسان اپنے تہائی مال سے وصیت کر کے جائے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں اور میری ان نمازوں کا جو ہے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ تو 2 شکلیں ہیں، یا تو ان کو ہم ادا کریں زندگی کے اندر ہی، زندگی کے اندر اگر ہم ان کو ادا نہیں کر سکے تو پھر ہم کو تہائی مال کے اندر وصیت کر کے جانا ہے کہ ان نمازوں کا جو ہے فدیہ ہم کو دے دینا ہے۔ تو یہ 2 شکلیں آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نماز پڑھنے سے یا اسی طریقے سے کوئی خاص طریقے سے نماز پڑھنے سے قضا نمازیں وہ ادا نہیں ہوگی، وہ ہمارے ذمے کے اندر باقی رہے گی۔ اس لیے اس طرح کی جھوٹی روایتوں سے، من گھڑت روایتوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فقط واللہ اعلم۔